المؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس درس میں ایک انتہائی اہم مسئلہ جو وراثت اور وصیت کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے ہماری مختصر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت ہے، 21واں سپارہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، کہ قریبی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق عام مومن اور مہاجرین سے بڑھ کر۔ بات اصل میں یہ تھی کہ ہماری شریعت مطہرہ میں جو تقسیم وراثت کا قاعدہ اور کلیہ ہے، اس کا باقاعدہ ایک شان نزول ہے کہ یہ 3 ہجری شوال کے مہینے میں جب غزوہ احد ہوا ہے، یہ اس کے بعد وراثت کے قوانین ہماری شریعت کا حصہ بنے ہیں۔ بات یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو ان کی شہادت کے بعد سعد کے بھائیوں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ اب ان کی بیوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد فوت ہو گئے، یہ اس کی بیٹیاں ہیں، تو جائیداد پہ بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو اب ان بچیوں کے مستقبل کے لیے کوئی حل بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کچھ انتظار کیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی حل نازل فرمائے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے آیت میراث نازل فرمائی۔ پورا رکوع ہے جو سورہ النساء کا دوسرا رکوع ہے، جس میں والدین، اولاد، بیوی، خامند اور جتنے بھی حقدار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وراثتی حصوں کا جتنے شرعی حصے بنتے ہیں جس طرح وہ بتا دیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ لا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ یہ تصور کیا ہے وارث کی وصیت کا؟ باپ وارث ہوتا ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ بیٹا یا بیٹی وارث ہوتے ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح بیوی خامد کی وارث ہے، خامد بیوی کا وارث ہے، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے قبل، جنگ احد سے قبل یا اس میراث کی آیت سے قبل جو جائیداد کی تقسیم ہوتی تھی وہ اس طرح تھی کہ جس طرح مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، انصاریوں نے اپنی جائیداد آدھی ان کو قربان کر دی، کسی نے لی کسی نے نہیں لی، لیکن یہ تقسیم تھی، اس کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اب قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حق رکھتے ہیں، عام مومنوں اور مہاجرین سے بڑھ کر۔ کیا وہ وراثت کی تقسیم مہاجروں اور انصاریوں کی بنا پہ نہیں ہوگی بلکہ قرابت داروں کی بنا پہ ہوگی؟ جب یہ آیت نازل تو میراث کے حوالے سے آیت تو نازل ہو گئی، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر وصیت کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت 2 طرح کی۔ ایک وصیت وہ ہے کہ جو ہم نے عمومی طور پہ لوگوں کے ساتھ لین دین کر کے، آپ احباب اکثر کاروباری لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم لکھ پڑھ تو اس کی مکمل کرتے ہیں، لین دین کا حساب کرتے ہیں۔ ہم نے آتے جاتے کسی کو پھل لیا، کسی دکان سے کوئی چیز لی، تو ہماری جیب میں ہاتھ ڈالا، پتہ لگا پیسے بہت کم ہیں، ہم نے کہا کہ پیسے کر لیے، تو اب اس پیسوں کو آ کے گھر میں لکھیں، یہ شریعت کا قانون ہے۔ ہماری زندگی کا گھر والوں کو نہ پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے
کہ ہم نے جس کے 10 روپے بھی دینے ہیں ہماری اسی رات موت واقع ہو جائے، گھر والوں کو کیا پتہ ہے کسی کے پیسے بھی دینے کہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کی 2 راتوں سے زیادہ وقت ایسا نہیں گزرنا چاہیے الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، اس کی وصیت اس کے بعد لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ میں نے فلاں فلاں کے پیسے دیے۔ تو لہٰذا یہ کوئی بات اعتمادی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جناب میں لکھ لوں تو آپ کہیں یار مجھ پہ تو مار نہیں، یہ اعتماد کی بات نہیں ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ لہٰذا غصہ کرنے کی بجائے خوش ہونا چاہیے کہ ہم شرعی قاعدے پہ عمل کریں۔ یہ تو ہوا یہ وصیت جو ہم نے لین دین کر۔ وصیت کا دوسرا اہم پہلو وہ ہے جو کوئی بھی شخص صاحب جائیداد اپنی جائیداد کی وصیت کر دیتا ہے کہ میری اتنی جائیداد اس کا اتنا حصہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو دے دیا جائے، فلاں ادارے کو دے دیا جائے، فلاں چیریٹی کو دے دیا جائے، فلاں ہاسپٹل کو دے دیا جائے، فلاں مدرسے کو دے دیا جائے۔ تو اس کے 3-4 مسائل وہ سمجھ لیں۔ وصیت سب سے پہلی بات ہے کہ جس طرح پہلے بتا دیا کہ ورثاء کے لیے کسی کی بھی وصیت نہیں ہو سکتی، نہ باپ کے لیے، نہ ماں کے لیے، نہ اولاد کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ خامد کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے شرعی حصے مقرر ہیں وراثت کے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وصیت جائز اور حلال کام کے لیے ہونی چاہیے۔ وصیت اسی کام کی ہو سکتی ہے جو جائز حلال ہو۔ کوئی شخص کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا کوئی اتنا حصہ جو ہے وہ آپ مدرسے کو دے دیں، جائز کام ہے اور ورثاء کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو دیں۔ اب میں نے ایک جگہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا یہ والا کہ ایک دن اخبار پہ خبر آئی کہ مرنے والے کا جنازہ بینڈ باجے کے ساتھ جا رہا، بینڈ باجا باج رہا اور جنازہ جا رہا۔ تو اخبار پہ خبر یہ لگائی رپورٹر نے کہ مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ اس کا جنازہ بینڈ باجا بجا کے لے کے جایا جائے۔ تو اللہ رحم فرمائے ایسی وصیت پہ عمل کرنا غلط، خود بھی گناہ گاری کا باعث بنے اور جو کر کے گیا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ آگے سے اللہ کی خیر مانگنی چاہیے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جائز اور حلال کام کی وصیت ہونی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وصیت کی زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے وہ 33% ہے، 33% ہے، تیسرا حصہ ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جتنی بھی وصیتیں کی کہ میرے فلاں داماد کو اتنے پیسے دے دیں، فلاں مدرسے کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، جو وراثت کے حقدار نہیں ہیں، یہ سارے ملا کے 33% سے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کے حوالے سے بتایا تو انہوں نے مسئلہ آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیسرا حصہ بہت ہے، اور ساتھ فرمایا والثلث کثیر، یہ تیسرا بھی بہت زیادہ ہے، یعنی تیسرے سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص زیادہ وصیت کر گیا ہے تو اس کی تخفیف کرنا یہ ورثاء کے لیے لازم ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ وصیت پہ عمل کا ہو، عمل کا ہو، اس کے لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں کچھ معاشرتی رجحانات ہیں، ترجیحات ہیں کہ مرنے والے کے لیے سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہوتی ہے، اور تجہیز و تکفین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر بڑے قبرستان میں قبر لینی ہے نا تو 30,000 روپے کی ہوتی ہے، جس نے میت کو نہلانا ہے اس نے بھی 4 پیسے لے کے دینے ہیں، 8,000 روپے کا کفن آتا ہے، تو پیسے ملوں کے تو یہ تو کافی پیسے بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا میت کے لیے اس کا اہتمام ہے تجہیز و تکفین۔ اگر تو ہمارے کچھ خاندانی روایات ہیں کہ فیملی میں، برادری میں کوئی شخص کفن دے دیتا ہے تو قبر کے پیسے دے دیتا ہے، اگر تو کوئی دے دے ٹھیک ہے، اگر نہیں دیے تو یہ پیسے میت کی وراثت کے پیسوں میں سے کٹیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ اس کا اہتمام کریں گے اس کے پیسوں سے۔ دوسرا مسئلہ اسی میں کہ تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنے کے بعد جنازے سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری، یہ قرض یہ والا یہ شہید سے بھی معاف نہیں، لہذا یہ قرض کی ادائیگی اس کی جائیداد سے ہوگی۔ نمبر 3، قرض کی ادائیگی کے بعد نمبر تیسرا عمل ہوگا وصیت کا، کہ جو اس نے وصیت کی ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔
चौथा अमल होगा वरासत की तकसीम का। ये चौथा अमल। बदकिस्मती ये है, लोग कब्रिस्तान में कब्र पे खड़े होके उसकी जायदाद का हिसाब लगा रहे होते हैं कि फलां दुकान किसके पास जाएगी, फलां किसके पास। ना उसका कोई कर्ज सोचता है, ना उसकी कोई वसीयत सोचता है, ना उसकी तजवीज़ तकफीर का पता है, ना घरेलू मामलात का पता है। ये कमी, ये जहालत और लापरवाही का नतीजा होता है। दीनी मसाइल से अदम आगाही और जहालत है जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं। तो भाइयों, ये मसाइल मुख्तसर मसाइल हैं कि जिनको समझना हम में से हर शख्स के लिए ज़रूरी है। तो ये मसाइल आपने समझे कि जायज़ काम होना चाहिए, हलाल होना चाहिए, वो रसा में से वारिस कोई नहीं होना चाहिए जिसकी वसीयत हो, 33% से ज़्यादा वसीयत नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह ही वरासत की तकसीम से पहले वसीयत पर अमल जो है वो ज़रूरी है। ये बातें समझी। अल्लाह की हमें शरीफ मसाइल को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।